الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم مدعے پر بات کرنے والے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو روزانہ کا یہ معمول بنتا جا رہا ہے کہ اس سے سابقہ پیش آتا ہے، وہ یہ کہ ہم راستے پر جا رہے ہوتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ راستہ بند ہے، وہاں پر شادی ہو رہی ہے، کچھ اور ہو رہا ہے، کوئی جلسہ ہو رہا ہے، کسی کے بچے نے قرآن حفظ کیا ہے، کسی کے بچے کا قرآن ختم ہوا ہے، طرح طرح کے فنکشن، کسی کی منگنی ہے وغیرہ، جو بھی اس کی شکلیں ہوں، لیکن راستے بلاک کر دیے جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے، خود ہمارے محلے میں ایسے بھی حالات آئے ہیں کہ ساری گلیاں بلاک کر دی جاتی ہیں۔ یہاں شادی ہے، وہاں منگنی ہے، وہاں کچھ اور پروگرام، وہاں مولانا صاحب کا جلسہ ہے، یہ ساری چیزیں، لیکن اس کے بارے میں ہمارے علماء بالکل خاموش ہیں۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارے علماء اور مفتیان اکرام ہیں، یہ شو پیس ہیں، یہ وہیں پر فتوی بازی کریں گے، یہ وہیں پر بولیں گے جہاں پر ان کا اپنا نقصان ہوگا، لیکن چونکہ ان دعوتوں میں سب سے پہلے انہی کو انوائٹ کر دیا جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے بالکل آپ نشچت ہو جائیے کہ آپ کے خلاف کسی طرح کی کوئی بھی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ ہمارے جمعہ کے ممبر آپ دیکھ لیجئے، وہاں پر آپ کو اس طرح کا کوئی پیغام ہی نہیں ملے گا، کوئی رہنمائی ہی نہیں ملے گی کہ راستوں کو بلاک کرنا بھی کیا کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ ارے بھائی، شادی نہیں کہ راستوں پہ کریں گے تو کہاں کریں گے؟ بچے نے حفظ کیا ہے، مولانا صاحب آئے ہیں اتنی دور سے، ان کا بیان رکھا ہے، اور مائک کی فریکوینسی تو ماشاءاللہ نہ پوچھئے۔ تو اس بارے میں ہمارا شعور ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی گناہ کی چیز ہے یا نہیں ہے۔ آئیے ہم رہنمائی لیتے ہیں پیغمبر اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انہوں نے اس بارے میں کیا فرمایا۔ تو ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ بہت ساری حدیث کی دیگر کتابوں میں بھی نقل ہوئی ہے۔ عن سهل بن معاذ عن أبيه قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم فضيق الناس المنازل وقطعوا الطريق فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا من قطع طريقا أو ضيق منزلا فلا جهاد له۔ حضرت سہل بن معاذ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جہاد کے لیے سفر کیا، غزوے میں گئے، واپسی میں لوگوں نے پڑاؤ ڈالا اور راستوں کو تنگ کر دیا۔ یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے کیا فرمایا؟ الا سن لو، من قطع طریقا، جس نے بھی راستہ میں پڑاؤ ڈالا ہے، او ضیق منزلا، یا راستے کی جگہ کو تنگ کر دیا ہے، فلا جہاد لہ، تو جس جہاد سے آئے ہو وہ جہاد اس کا مقبول نہیں ہے۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے؟ جہاد جیسی عظیم عبادت ایک ادنا سی حق تلفی کی وجہ سے رائے گا، حضور یہ فرماتے ہیں۔ لیکن ہمارا عمل کیا ہے؟ ہمارے مفتیان اکرام بالکل اسٹیچو بنے ہوئے ہیں اس معاملے میں، کسی طرح کی کوئی بات ان کی زبان سے نہیں نکلے گی۔ کیوں نہیں نکلے گی؟ ظاہر سی بات ہے، ان فنکشن میں سب سے پہلے انویٹیشن دیا جاتا ہے، حضرت تشریف لائیے گا۔ یہ میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، اور میں خود اپنے آپ سے بھی مخاطب ہوں، آپ کو بھی اگر کوئی انویٹیشن آئے، کوئی دعوت آئے، اگر وہ راستوں پر ہے تو بالکل آپ اسے بائیکاٹ کیجیے، ہرگز اس میں شرکت نہ کیجیے، یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں، اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا صدقہ ہے، چیریٹی ہے۔ تو اب بتائیے کہ راستے پر روڑا بن جانا، تکلیف دہ بن جانا، یہ کیا چیز ہوگی؟ یہ کتنا عظیم گناہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر فرمایا کہ فلا جہاد لہ، اس کا کوئی جہاد ہی نہیں، اس کا جہاد رائے گا۔ میں دیکھتا ہوں ہمارے محلے میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ساری گلیاں بلاک،
بھائی پتہ چلتا ہے کہ یہاں بھی شادی، وہاں کسی کی منگنی ہے، وہاں حضرت علامہ صاحب کا بیان رکھ دیا گیا ہے، وہاں کسی بچے نے حفظ کر لیا ہے تو اس کی دعوت ہے، اور کسی بچے نے قرآن ختم کیا ہے تو اس کی دعوت ہے. یہ عام معمول ہے. اب ہندوؤں میں بھی یہ چیزیں ہیں، لیکن میرے مخاطب میرے اپنی قوم سے ہے، مسلمانوں سے میں مخاطب ہوں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. آپ کا دین رہنمائی دے رہا ہے اس بارے میں. نبی پر فخر کرنا اور نبی سے گائیڈنس لینا یہ دونوں الگ چیزیں ہیں. نبی فخر کی چیز نہیں ہے، نبی رہنمائی اور ہدایت لینے کی چیز ہے، شخصیت ہے. آپ نبی کو فخر کی ایک آئٹم بنا کے پیش کرتے ہیں کہ ہمارے نبی افضل. ہمارے نبی کی رہنمائی تو لیجئے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اس بارے میں. ان کی رہنمائی سے ہمیں کوئی سروکار نہیں. مفتیان اکرام کو دعوت دے دیجئے، آپ بے فکر ہو جائیے. یہ بالکل شو پیز علماء ہیں جو ہمارے علماء ہیں. کبھی بھی جمعہ کے ممبر پر انہوں نے اس طرح کی کوئی رہنمائی دی ہی نہیں. میں نے کتنا ہمارے جاننے والے علماء ہیں وہ جاتے ہیں جمعہ کے بیان میں، بھائی پوچھتا ہوں تو کہ 1000 روپیہ لے کر چلے آئیں، ایک جمعہ کا بیان دو 1000 روپے لے کر چلے آؤ. ایسے بھی میرے دوست ملے ہیں مجھے، جاننے والے. تو یہ کاروبار ہو گیا ہے. انہیں دین کی ایک رہنمائی سے، دین کے متعلق عوام کو ایک شعور دینا ان کا پیشہ نہیں ہے. بس ان کا اپنا پیٹ ہے، بس وہ بھلا، اور یہی چل رہا ہے آج کل. ممبئی میں ہمارے علماء بڑا شور کرتے ہیں کہ شیو سینا کہہ رہے شیو سینا کے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی راستے پر نماز پڑھنا بند کرو ورنہ ہم ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے. کیوں نہ کہیں؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ 7 جگہوں پر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. ان میں سے ایک قارعۃ الطریق، جہاں سے لوگوں کا گزر بسر ہو وہاں پر نماز پڑھنا جائز ہی نہیں. آپ راستوں پر کیوں جمعہ پڑھ رہے ہو؟ کیوں لوگوں کو تکلیف دے رہے ہو؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ سوچنے کا مقام ہے. آج ہمیں ضرورت ہے کہ اس بارے میں سوچیں اور اپنے اندر شعور پیدا کریں. ایسے فنکشن، ایسی دعوتیں، ایسے ولیمے ہرگز قبول نہ کرو جہاں پر راستوں پر لوگوں کو تکلیف دے کر منڈپ اور پڑاؤ ڈالے جاتے ہیں اور کھانا کیا جاتا ہے. ہرگز نہیں. وہاں پر آپ کا کھانا بھی حرام. ایک عام معمول بن گیا ہے آج. اس میں ضرورت ہے کہ ہم ہوش کے ناخون لیں، ورنہ عنقریب آپ دیکھیں گے کہ مودی جی کے بعد یوگی جی آئیں گے اور اسے ڈنڈے سے روکیں گے. کیوں؟ یہ خدا کا قانون ہے. خدا خود کہتا ہے ولی بأس عباد لنا، ہمارے ظالم بندوں کو ہم نے مسلط کر دیا. کن پر؟ سورہ بنی اسرائیل آپ پڑھیے. اللہ نے ان ظالموں کی نسبت اپنی طرف کی ہے، یہ خدا کی طرف سے مسلط ہیں. تو آج اس بارے میں بہت سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے. آج لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہر ایک کے پاس خوب پیسہ ہے، جو بھی پیسوں کی دوڑ میں لگا ہوا ہے اللہ اسے دے رہا ہے. قرآن تو یہی کہتا ہے. لیکن ہمارے یہاں ایک فکر چل پڑا ہے. میں خود 2-4 تبلیغی بھائیوں سے بھی میں ملا تو وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی تبلیغ کی بدولت ہمارے پاس پیسہ بہت ہے. ارے بھائی، پیسوں کا تعلق تبلیغ سے نہیں ہے، نہ ہی خدا کی رضامندی سے ہے. نہ غریب ہونا خدا کی ناراضگی کی علامت، نہ امیر ہونا خدا کی رضامندی کی علامت نہیں. پیسہ دے کر بھی خدا آزما رہا ہے، پیسہ لے کر بھی خدا آزما رہا ہے. قرآن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی زبان میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ھذا من فضل ربی، کہ یہ میرے رب کا فضل ہے. لیبلونی، آگے کا ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ مجھے آزمائے، تاکہ میں شکر کروں ام اکفر، یا ناشکرہ بنوں. لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس پیسہ ہے اس کا مطلب خدا ہم سے راضی ہے. ہرگز نہیں. یہ اپنی ذہنیت سدھارو، یہ اپنی ذہنیت بدلو. آپ کا مال آپ کے پاس خدا کی امانت ہے. یہ دعوتیں اڑانے کے لیے نہیں. بچے حافظ ہو رہے ہیں، دعوتیں. قرآن ختم ہو رہا ہے، دعوتیں. ہر چیز میں دعوتیں، ہر چیز میں دعوتیں، اڑاتے ہی جا رہے ہیں. بس یہی چیز رہ گئی ہے، باقی دوسری کوئی چیزوں کی پرواہ نہیں. اسی وجہ سے خدا نے پھر ظالموں کو مسلط کیا ہوا ہے اور مسلمانوں کو ڈنڈے کے زور پر سدھارا جا رہا ہے. تو میرے عزیزوں، یہ ایک مہم چلاؤ. راستوں پر جو لوگ بھی اس طرح کے کام کر رہے ہیں انہیں روکو، انہیں بتاؤ کہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات یہ ہیں.
کیونکہ مجھے پوری طرح سے نا امید ہو چکا ہوں ان جمعہ کے خطبہ سے. ان کا کام کچھ نہیں ہے. بس ان کو آپ بلا لیجئے دعوت میں، سب سے پہلے انہی کو آپ دے دیجئے، ان سے آپ بالکل بے فکر ہو جائیے. ان کی جانب سے آپ کو کسی طرح کی کوئی ناجائز اور کوئی بات ملے گی نہیں. وہ ہمارے ایک صاحب کی کتاب پڑھی تھی میں نے، امین الدین شجاع الدین صاحب کی. انہوں نے ایک شخص کا واقعہ لکھا تھا کہ ایک مفتی صاحب کو پوچھا گیا کہ فلاں کپڑا پہننا جائز ہے یا نہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ہرگز جائز نہیں جب تک کہ میں نہ پہن لوں. وہ بطور ایک مزاح کی بات تھی، لیکن حقیقی حال بھی یہی ہے کہ اگر مفتی سے آپ کو کسی کے بارے میں فتویٰ لینا ہو تو آپ اپنے من کا آسانی کے ساتھ لے سکتے ہو. تھوڑا سا کچھ دے لے کے یا تھوڑی سی اپنی زبان کی ایک ہنر دکھا کے آپ کر سکتے ہو، لیکن اس سے آپ اپنے ضمیر کی عدالت میں، خدا کی عدالت میں بری نہیں ہوگے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ انسان اپنے آپ پر گواہ ہے. وہ چاہے وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، وہ بھلے سے عذر ایکسکیوز پیش کرتا رہے، لیکن انسان خود جانتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہے. تو میرے دوستوں، میرا بس یہی پیغام ہے، آپ اپنے ارد گرد اس کے بارے میں شعور دیجئے، اور شادی بیاہ اور اس طرح کے جتنے بھی فنکشن ہیں اس کے لیے یا تو آپ ہال بک کیجئے یا پھر کسی پارکنگ میں یا کسی اور جگہ کا انتظام کیجئے. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ راستوں پر اس طرح کے فنکشن کرنا، بیانات کرنا، حفظ کی تقریب کرنا، جلسے جلوس کرنا، یہ ساری چیزیں حق تلفی میں شامل ہیں. اور حق تلفی کے بارے میں میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بالکل وہ عبادت آپ کی ساری کی ساری رائیگاں کر دیتی ہے، رائیگاں کر دی جائے گی. آپ کے بیانات آپ کے منہ پہ مار دیے جائیں گے، آپ کی حفظ کی تقریبیں آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی، اور یہ عذاب آپ کے لیے عذاب کا باعث بنے گی. اللہ تعالی ہمیں اس بارے میں سنجیدگی سے سوچنے والا بنائے. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.